بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ نمبر 1، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے، جس کی ایک سورت کے برابر عبارت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ نمبر 2، بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپسی پر لوگوں سے سفر معراج کے احوال بیان کرنے لگے، اور بیت المقدس سے آگے سدرۃ المنتہا تک اپنے جانے کی خبر دی، تو کفار اس سے جھٹلانے لگے اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے، اور بعض ایسی علامات پوچھی کہ جن پر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما کر اس کی نشانیاں بیان کر کے سب کو شرمندہ کر دیا۔ نمبر 3، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار کے مطالبے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ نمبر 4، غزوہ حنین میں کفار کو شکست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کفار پر ایک مٹھی خاک کی پھینکی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شکست فاش دی۔ مکڑی کا جالا بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ لی تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بن دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ نمبر 7، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو ہجرت فرمانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ نمبر 8، دست نبوت کا کمال۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ نمبر 9، معبد کی بکریاں دودھ سے لبریز۔ مدینہ منورہ کے راستے میں معبد نام کی ایک خاتون کی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے سے بہت دودھ دینے لگی، حالانکہ اس سے پہلے بالکل دودھ نہیں تھا۔ نمبر 10، آنکھوں کا شفا یاب ہونا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جنگ میں زخمی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اٹھا کر اپنی دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھ اچھی ہو گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئی۔ نمبر 11، انگلیوں سے چشمے کا ابلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے قریب واقع ایک مقام حدیبیہ پر پڑاؤ کیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو پانی جمع کرو۔ نہایت مشکل سے تمام مشکوں سے پانی نچوڑ کر ایک پیالہ میں پانی جمع ہوا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ کا ہاتھ رکھنا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشکیں اور پانی کے برتن بھر لیے۔ سب نے اس پانی سے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بھلا آپ کتنے آدمی تھے جو پانی پینے والوں میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں سے جاری ہوا، یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ یہ پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے کہ وہ فرشتوں کے ہاتھ سے پیدا ہوا، اور یہ سید الاولین و آخرین کے دست مبارک سے پیدا ہوا ہے۔